جس نے لفظ کن سے تخلیق کائنات کی، درود و سلام اس کے ان مصطفیٰ بندوں پر جو کہ وجہ تقویم کائنات ہیں۔ لاکھوں سلام شہدائے اسلام پر کہ جن کے خون ناحق سے آج تک شجر اسلام کی آبیاری ہو رہی ہے۔ خصوصی سلام ان افراد ملت کے لیے جو عظمت اسلام کے پرچم کو اور وحدت امت کے پرچم کو سر بلند کیے ہوئے ہیں۔ برادران محترم، جہاں ملی یکجہتی کونسل اس ملت کے لیے، اس امت کے لیے ایک نعمت ہے، وہاں اس نعمت کو یاد رکھنے کے لیے اور اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اتفاق سے آج کا یہ دن اس عظیم شخصیت کی یوم وفات سے متصل دن ہے، یعنی 4 کے بعد 5 جون کے، جس نے پوری امت اسلامیہ کو وحدت کا شعور عطا کیا۔ میں جنہیں کہوں گا کہ جو سرزمین پاکستان پہ ملی یکجہتی کونسل کے قیام کی وجہ بنی، جن کی فکر میری مراد امام راحل داعیہ اتحاد امت امام خمینی رضوان اللہ علیہ، آج ملی یکجہتی کونسل کے اس پروگرام میں القدس سیمینار میں تمام ملی یکجہتی کونسل کے کمپوننٹس، تمام ممبر جماعتوں سے یہی گزارش کروں گا کہ الحمدللہ وحدت کی سازگار فضا ہے، اور اس وحدت کے پیغام کو ہم نے نیچے تک لے کے جانا ہے، صوبہ سے اضلاع میں جانا ہے، ڈویژنز میں جانا ہے، یوسیز میں جانا ہے، لیکن اپنے محسنین کو ضرور یاد کرنا ہے۔ رہبر معظم کو ہم نے یاد کرنا ہے، رہبر کبیر کو یاد کرنا ہے، اس ملی یکجہتی کونسل کی بنیاد رکھنے والے، درد مشترک قدر مشترک کا نعرہ لگانے والی اس شخصیت کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر سرزمین پاکستان پہ تمام مسلمان متحد ہوں گے تو یہ اتحاد کا ارتعاش پورے عالم اسلام میں جائے گا، اور پورا عالم اسلام متحد ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز ہم بھی حماس کے دست و بازو بنیں گے، ہم بھی حزب اللہ کے دست و بازو بنیں گے، اور سرزمین فلسطین کو یہودیوں سے آزاد کرائیں گے، اور اپنے قبلہ اول کو ہم ضرور آزاد کرائیں گے۔ ایک بار پھر میں امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی برسی کی مناسبت سے آپ کی روح پرفتوح کو سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام برادران سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کی روح کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی۔ ملی یکجہتی کونسل پنجاب بستی کے صدر جناب جاوید قصوری صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح آج کی جو میزبان تنظیمیں ہیں، شیعہ علماء کونسل اور کل مسالک، جو علماء مشائخ بورڈ ہے، ان کے قائدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ اپنے بہت ہی عزیز بھائی، بہت ہی متحرک شخصیت اور تمام مسالک کے درمیان ایک بہت ہی ہر دل عزیز اور سب کے لیے اپنے دل میں احترام کے جذبات رکھنے والی شخصیت جناب قاری عاشق حسین صاحب اور ان کے اس ادارے کے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات محترم، اعلامیہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ قائدین نے بہت ہی مفید اور بہت ہی مؤثر اور شاندار گفتگو کی ہے۔ لاہور میں اس طرز کی کانفرنس کا انعقاد بہت ہی اہمیت رکھتا ہے،
اسی طرح میں توقع رکھتا ہوں کہ پریس کلب میں جس کانفرنس کا، سیمینار کا اور جس اکٹھ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ شفیق بابا صاحب، آپ بھی، جناب سلطان صاحب، جناب قاسم علی صاحب اور اسی طرح باقی تمام قائدین جو ہیں وہ ایک بھرپور کوشش کے ساتھ اسے بھی شاندار اور کامیاب کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پشاور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں بہت بڑی بڑی ریلیاں ہوں، اور جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ یہ پنجاب کا حق ہے، لاہور کا حق ہے، یہ تمام علماء اور مشائخ کی ذمہ داری ہے، اور ممبروں محراب جو ایک بے پناہ طاقت اور نمائندہ قوت ہیں، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ عالم اسلام کے اس عظیم مرکز لاہور میں اپنے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ عظیم یکجہتی کا بھی اظہار ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، فلسطین ایک طویل مدت سے محض ایک زمین کا تنازع نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کا ایک بنیادی حق ہے جو ان سے آزادی کا حق چھینا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا بھر میں سے شرارتی یہودیوں کو یورپ نے اپنے ممالک سے نکال کر عالم اسلام کے سینے پر ایک ناسور پیدا کی، اور یہی آج تک پورے عالم اسلام کے انتشار کا ایک حربہ اور ذریعہ بنایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ مسجد اقصی میں عبادت کرنے والے فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی، زیادتی کی انتہا کر دی گئی، لیکن فلسطینی ہمیشہ کی طرح ڈٹ گئے اور قربانیاں دیں۔ کل جو پتھر ٹینکوں پہ لگ رہے تھے، کل جو گلیلیں بختر بند گاڑیوں پہ چل رہی تھی، آج ان کا نتیجہ اور ثمرہ ہمارے سامنے ہے۔ اسرائیل کی اس وقت کی بربریت اور جو اس نے ظلم کیا اور جنگی جرائم، یقیناً اس حوالے سے کام ہونا چاہیے۔ آج وہ ادارے جو اس حوالے سے کام کرتے ہیں وہ خاموش ہیں، اور خاموش تماشائی میں تو نہیں کہوں گا، بلکہ وہ کردار ہے ان کا، ان کے ساتھ ان کا۔ اور یہ آوازیں، اپنی آوازوں کو کم نہ سمجھیں، یہ آوازیں بہت ضروری ہیں۔ قطرہ قطرہ می شود دریا، جب سب آوازیں اٹھیں گی تو انشاءاللہ ایک بیداری کی لہر بہت تیزی سے آگے بڑھے گی۔ اس وقت جو ہوا دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ مجبور ہو گئے جنگ بندی پر، اگرچہ فلسطین کے عوام پر انہوں نے اس قدر بمبارمنٹ کی، بڑی بڑی بلڈنگیں، قبرستان بنا دیا، بچوں کو مارا، بوڑھوں کو مارا، خواتین کو مارا، اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح مسوری صاحب نے بھی کہا اور دوسرے احباب نے بھی اظہار کیا، وہ لوگ میدان چھوڑ کے نہیں گئے، اور یہ مظلومیت اور مظلوموں کی آواز کا نتیجہ ہے کہ آج خود اسرائیل کے اندر ان کے اپنے افراد ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں۔ کہا گیا یہاں، اور اس کو کہنا چاہیے، مسلمانوں کا وہ اتحاد، وہ فورس اور وہ افواج کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، وہ کس مقصد کے لیے اس کا اتحاد ہے، کیوں وہ خاموش ہیں؟ مسلمان ممالک اپنا کردار دیکھے تو صحیح، آج بھی بہت سے ممالک اپنے تجارتی تعلقات اور سفارتی تعلقات نہیں چھوڑ رہے۔ کویت نے ایک قدم
اٹھایا، بڑا اچھا قدم ہے۔ قطر نے ایک قدم اٹھایا، بڑا اچھا قدم ہے۔ ایران مسلسل حماس کی پشت پر اور حزب اللہ کی پشت پر ہے، اور یہ حماس اور حزب اللہ ہے، میں سمجھتا ہوں، جس کی وجہ سے اسرائیل اپنے مذموم مقاصد کو حاصل نہ کر سکا اور ابھی تک کامیاب نہ ہو سکا، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود نہیں بدلتے۔ قبلہ اول ہے ہمارا، شاعر الہی میں سے اہم حصہ ہے بیت المقدس کا، اس لیے ہم نے آیت پڑھی آپ کی خدمت میں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ہمارا اخلاقی، ہمارا شرعی، ہمارا فکری فریضہ ہے کہ ہم بیت المقدس کی آزادی تک، جس طرح خمینی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، بیت المقدس کی آزادی تک یہ جنگ رہے گی، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اور جس طرح قتیل شاعر نے یہ کہا تھا، قتیل اس سا منافق نہیں کوئی زمانے میں، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں اگر زبانیں بھی نہیں کھلتی اور اگر زبانیں بھی نہیں اٹھتی تو اس سے بڑی منافقت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ کم از کم ہم اس چڑیا کی طرح زبان کھول کر اپنا حصہ تو ضرور ڈالیں، جس نے آتش نمرود میں اپنے منقار میں پانی لے کے آگے بڑھی تاکہ میرا شمار ان میں نہ ہو۔ ہمارا بھی کردار بنتا ہے